अस्सलाम वालेकुम, मैं जबील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज फरवरी 2026 की 11 तारीख है, बुध का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 48 घंटों की 3 टॉप लीड्स, वर्किंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा, मुर्शद, कप्तान, कायदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात। जी हाँ, मिशन मुलाकात जिसका ड्रॉप सीन हो गया है, उसका मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इनके वज़रा और ओहदेदारों की हालत जो है बड़ी टाइट है। आप कह सकते हैं फिपड़ी फा है। उसकी रीजन क्या है? गुज़िश्ता 48 घंटे के अंदर 2 अदद फ्रंट एंड मुलाकातें हुई हैं, 2 अदद। और उन 2 अदद फ्रंट एंड मुलाकातों में एक के अंदर कुछ डिटेल सामने आई हैं, दूसरी मुलाकात करने वाली शख्सियत आज सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। ये 2 चीजें अपनी जगह के ऊपर, लेकिन इससे बढ़कर बड़ी खबर यह है कि अडियाला के अंदर होने वाली मुलाकातों का जो मामला है वो किसी बड़ी खुशखबरी की सूरत सामने आने लगा है। अब वो क्या है वो आगे चलकर आपके साथ शेयर करने लगा हूं। इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं उन्होंने भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद मामलात और हालात को बड़ा मुख्तलिफ पैराए के अंदर डाल दिया है। यानी आप यूं समझिए कि उनको एक नया डायरेक्टिव मिल गया है। ये डायरेक्टिव किस सूरत जा रहा है, किस डगर जा रहा है, इसका नतीजा खान साहब के हक में या उनके खिलाफ निकलने लगा है, उसकी डिटेल्स। फिर यहां से जो कुछ हो रहा है, खान साहब क्या चाह रहे हैं, खान साहब किस डगर पर चल रहे हैं, खान साहब क्या सोच रहे हैं, खान साहब वो करना भी चाह रहे हैं जो उनको कहा जा रहा है या नहीं करना चाह रहे हैं। 8 फरवरी के बाद ये सब कुछ क्यों हुआ? चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने अपने क्रेडिट के ऊपर क्या कुछ ले लिया है, उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अगर आप एहतजाज करना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक मुंह इधर कीजिए करके निकल जाएं। यही आपका एहतजाज है, यही आपका इनकलाब है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है। कल के लिए मैं माजरत चाहूंगा, कल का पूरा दिन मैं आउट ऑफ कॉन्टैक्ट रहा। मुझे पता है आप सब लोग बहुत इंतजार करते हैं, व्लॉग के बड़ा शिद्दत से इंतजार किया जाता है। कहानी सारी ये है कि जब आप साल से इतना रेगुलर हों तो एक आध दिन आपको अपने लिए चाहिए होता है, अपनी फैमिली के लिए चाहिए होता है, अपने दोस्त अहबाब के लिए चाहिए होता है। तो मैं ट्रैवल कर रहा था, वो टाइम मैं आपको नहीं दे सका, उसके लिए मैं माजरत चाहूंगा। आ जाते हैं जी टॉप लीड ऑफ द डे। सबसे पहले तो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब जो है ना, वो फ्रेंड ऑफ कोर्ट की हैसियत से इमरान खान साहब से कल मिलकर आए। कोई बात नहीं की उन्होंने, एक ही बात की, हाँ ठीक है, बस इतना जुमला था। बाकी जितनी भी बात की वो मेरा ख्याल है कि उनके ऊपर जो बाइंडिंग थी लिटिगेशंस की, उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने किया। फिर मरियम रियाज भट्टू साहिबा, बुशरा बीबी की हमशीरा जो है, उन्होंने जो मुलाकात की है, उनकी गुफ्तगू में ये चीज डिटेल के अंदर सामने आई है कि खान साहब की जो आंख की बीमारी है वो अभी 10% भी ठीक नहीं हुई है। यानी अभी भी उनको, उनकी विजन को, उनकी बीनाई को शदीद खतरा या खदशा लाहक है। अच्छा, ये तो वो गुफ्तगू है जिसको आप फ्रंट एंड गुफ्तगू कह सकते हैं। लेकिन जो बैकडोर डेवलपमेंट्स हुई हैं वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक तीसरी मुलाकात भी हुई है जिसका एलामिया जारी किया गया। सुहेल आफरीदी साहब जो है सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ बैठे हैं और पेशावर के मामले का PSL का पेशावर के अंदर वापस आना है, सिक्योरिटी हुकाम के साथ उनका बैठना, गुफ्तगू होना, एलामिया का जारी होना, कोर्ट के अंदर 18-19 केसेस का लग जाना खान साहब के। एक केस में मैंने रिमार्क्स के अंदर से चीज निकलते हुए बैरिस्टर सलमान सफदर को कोर्ट के अंदर भेज देना ठीक 8 फरवरी के बाद, यह सिग्निफिकेंट है लाला। ये बात ऐसे नहीं है जिसको आप ऐसे हवा में आप कह के इट्स कोइंसिडेंस हो गया और ये नॉर्मल चीज है और नॉर्मल चीजें जो है ना अक्कर होती रहती हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके बैकएंड के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं। खान साहब को बहुत सारी ऑफर्स की गई हैं। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है मुबैना कि आगे आने वाले दिनों में आप देखिएगा। अब वो खान साहब उसके जवाब क्या देते हैं, जो मुझे लग रहा है, ये मैं पहले शेयर कर देता हूं कि जो भी फैसला आएगा वो कोर्ट से आएगा, जो भी डिसीजन आएगा, वर्डिक्ट आएगा, कोर्ट से आएगा कि खान साहब को ड्यू टू हिज क्रिटिकल हेल्थ कंडीशन जो है कहीं मुंतकिल कर दिया जाए। अब नजम सेठी साहब भी बार बार इसके ऊपर बात कर रहे हैं। उन्होंने भी कह दिया है कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि खान साहब को बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है। नजम सेठी साहब ने कहना शुरू कर दिया। ये वो बात है जो मैंने आपको 1.5 साल पहले बताई थी। 1.5 साल पहले कि एक पॉइंट ऐसा आएगा
کہ خان صاحب کو اڈیالہ سے بنی گرا یا عثمان پارک یا قاسم باغ مارکیٹ میں شفٹ کر دیا گیا. جو میرے فالوور ہیں کنسسٹنٹ, ان کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ اس شفٹنگ کے معاملے کے اوپر ولاگ بھی میں نے کیے ہیں اور کسی نے نہیں کیے. تو اب وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پوائنٹ ایسا آنے لگا ہے. دوسرا ایک اور چیز آ رہی ہے کہ پاکستان, ڈاکٹر عاصم حسین کی گفتگو کے مطابق پاکستان میں ایسا کوئی ریٹنا اسپیشلسٹ ہے ہی نہیں جو خان صاحب کی اس بیماری کو ٹریٹ کرے. یعنی ایک مارجن یہ بھی رکھا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کی شفٹنگ کے بعد ایک پوائنٹ آف ٹائم پہ خان صاحب کو ہیلتھ کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹریٹمنٹ کے لیے باہر لے جانے کا بھی کہا جائے. کیا اب خان صاحب علاج کے لیے ملک سے باہر جائیں گے؟ دیٹس آلسو اے بگ کوسچن. اس کا جواب میں آگے چل کر دیتا ہوں. پھر جو سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات ہے, یہ بھی یعنی کہ 8 تاریخ کے احتجاج, جو کہ خاموش احتجاج تھا, جس کی مطلب سگنیفیکنس نہیں تھی. سیدھی بات ہے میری نظر میں, یہ احتجاج وہی تھا جو ہر دفعہ ہو جاتا ہے. کبھی وہ جو چھت کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دینے کا معاملہ, لبیک یا اللہ کر کے, یا پھر کبھی کوئی اور معاملہ, یا پھر خاموش گھر میں بیٹھ کر احتجاج. یہ ساری چیزیں جو ہے نا نارملی چل رہی تھیں. اب اس احتجاج میں اس احتجاج میں کوئی فرق نہیں تھا. یہ کرنے کی ریزن جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہی تھی کہ بیک ڈور کوئی چیزیں چل رہی تھیں. تو بیک ڈور جو چیزیں چل رہی ہیں اس کے اب اثرات آنا شروع ہو گئے. تو آنے والے چند دن کے اندر, اب میں آپ کو اپنی اطلاع کی بنیاد کے اوپر یہ خبر شیئر کر رہا ہوں کہ آنے والے چند ہفتوں میں بہت زیادہ آپ اس کو اسٹریچ کریں تو بجٹ کے بعد یا بجٹ سے پہلے خان صاحب کو ان ہیلتھ کنڈیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے اڈیالہ سے کہیں اور لے جایا جا سکتا ہے, اور اس کی تیاری اب پکڑ لی گئی ہے. گورنمنٹ بھی اس کے اوپر کنونسڈ ہے. وہ کوارٹرز, جس کوارٹرز میں فیصلہ ہوتا ہے, وہاں پر بھی یہ ڈسکورس جو ہے پچھلے 2.5 سال سے چل رہی ہے. اب یہ منطقی انجام تک پہنچ گئی ہے. ایز آف ناؤ, ایز وی اسپیک, اب تک کی جو لیٹسٹ آ رہی ہے وہ کچھ ایسی ہے, اور اس کو ہم اینالائز بھی اپنے اینڈ کے اوپر اسی بنیاد کے اوپر ہی کر رہے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ کسی وقت بھی کوئی بھی تبدیلی, کسی وقت بھی کوئی بھی فیصلے کے اندر لچک, فیصلے کے اندر ٹھہراؤ یا سختی آ سکتی ہے. تو اس کو آپ ڈیولپنگ سٹوری سن سکتے ہیں. اچھا جی, بیرسٹر سلمان صفدر کیا کہتے ہیں ذرا سنیے گا. فرینڈ آف کورٹ بیرسٹر سلمان صفدر سپریم کورٹ پہنچے ہیں آج. بیرسٹر سلمان صفدر عمران خان سے ملاقات کے بعد آج رپورٹ پیش کر چکے ہیں. گزشتہ روز سپریم کورٹ نے سلمان صفدر کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے فرینڈ آف کورٹ مقرر کیا تھا. اچھا, یہ اب ہمارے ایک دوست ہیں ظاہرہ کے, وہ کہتے ہیں نا کہ جعلی تجزیہ کار یا دانشور بن کے ایئر وے بیٹھا کرتے تھے, آج کل جو ملک سے باہر ہیں, حیدر نقوی صاحب. یہ کہتے ہیں میں نے خبر دی تھی کہ فروری میں خان صاحب رہا ہو جائیں گے. میں اس کو فروری نہیں کہتا, میں اس کو لمبا ٹائم دے رہا ہوں. میں اس کو 4 سے 6 ویکس, یعنی آج سے شروع کر لیں تو 6 ویکس یا 8 ویکس ہو سکتا ہے رہا نہیں ہوں گے. لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ایک قسم کی جیل کی ان سختیوں سے خلاصی مل سکتی ہے اور جا سکتے ہیں. تو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ نتیجہ کچھ بھی ہو, خبر میں نے آپ کو نومبر میں ہی دے دی تھی. اب ذرا سوچیں, مجھے کیسے پتا تھا کہ رہائی کا کھیل فروری میں شروع ہوگا. انہوں نے رہائی فروری میں ہونے کا کہا ہے, کھیل شروع ہو چکا ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کھیل کچھ ایسا ہوگا کہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ملک سے باہر, یہ 2-3 آپشن ہوں گے. اچھا, اگر ملک سے باہر والا آپشن خان صاحب کے آگے رکھا جاتا ہے تو he'll never entertain that option. یہ مجھے اتنا پتا ہے. علاج کی غرض سے ایک دونوں سائڈوں کو فیس سیونگ مل سکتی ہے کہ علاج کی غرض سے وہ 6-8 مہینے کے لیے یا سال کے لیے جا سکتے ہیں. یہ ایک آپشن ہو سکتی ہے. اس کو مانتے ہیں نہیں مانتے, لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں اب ہو چکی ہے. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فائنلائزیشن ہو چکی ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ اب جیل میں نہیں رہیں گے. جو ہونا تھا ہو گیا. جو معاملات اب مشکل میں کون ہے, ایک طرف بلاول بھٹو مشکل میں, دوسری طرف مریم نواز صاحبہ مشکل میں. خان صاحب باہر آتے ہیں تو ان کا فیوچر کیا ہوگا. خان صاحب باہر آتے ہیں تو اگلا پرائم منسٹر کے شہباز شریف صاحب ہی ہوں گے. خان صاحب باہر آتے ہیں تو کیا الیکشن کی طرف جایا جا رہا ہے. خان صاحب باہر آتے ہیں تو کیا کوئی معاملات سیاست میں ان کے لیے نرمی پیدا کریں گے, یا خان صاحب کی زندگی کے لیے تھوڑی سی نرمی پیدا ہو جائے گی, وہ سیاست سے بھی اپنی ہیلتھ کنڈیشن آنکھ کو لے کر تھوڑا سا دور رہیں گے. یہ وقت طے کرے گا. اس کے اوپر میں زیادہ کامنٹس نہیں کر سکتا, لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے نلوں کی جو ہے وہ زندگی مشکل میں آنے لگی ہے. میں کچھ لوگوں کے بیانات شامل کرنے لگا ہوں. عمران ریاض خان کہتے ہیں عمران خان نے 3 گھنٹوں کی ملاقات میں ٹھیک ٹھاک باتیں کی ہوں گی, اور یہ باتیں اب چھپی نہیں رہیں گی, یہ باتیں اب جلد سامنے آئیں گی. اس کے علاوہ جو ہے متی اللہ جان کہتے ہیں سارا کچھ طے شدہ ہے. بیرسٹر سلمان صفدر کی ملاقات بھی طے شدہ ہے. مانے بھائی کی باتیں کچھ مانا کریں, ٹھیک ہے. اور اس ملاقات کے بعد کی رپورٹ بھی طے شدہ ہے. عمران خان کو بھی ضرور اعتماد میں لیا گیا ہوگا. سارے معاملات ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے, اور ان کا براہ راست تعلق پاکستان کے GSP+ اسٹیٹس سے ہے, یعنی جو انٹرنیشنل پریشر تھا. اس فیکٹر کے اوپر میں نہیں آیا ابھی, اس فیکٹر کے اوپر میں اب آنے جا رہا ہوں.
وہ ہے جمائمہ خان قاسم خان سلیمان خان فیکٹر. زلفی بخاری, ڈاکٹر شہباز گل, اور ابھی بھی ٹویٹ کر رکھا ہے زلفی نے, ڈاکٹر شہباز گل جو ہے انہوں نے بھی ٹویٹ کر رکھا ہے خان صاحب کی ہیلتھ کو لے کر. تو یہ اتنا بڑا بلو ہے جس کو ایبزارب کرنا یہاں کی ہماری حکومت کے بس کی بات نہیں ہے, یاد رکھیے گا. جمائمہ خان قاسم خان سلیمان خان نے پچھلے جو 3 مہینے کے اندر بلو پیدا کیا ہے, ابھی مزید آگے ہوگا. تو یہ جو بات وہ کر رہے ہیں کہ ڈیمیج کنٹرول, یس, ایک تو فیس سیونگ کہہ لیں, حکومت کو بھی فیس سیونگ چاہیے, پارٹی کو بھی فیس سیونگ چاہیے, دوسری طرف ریسپونڈنٹ کو. پھر کیا کہتے ہیں, ظاہر ہے کہ سچویشن ایسی ڈیولپ ہو گئی, ایک طرف آپ کا جی ایس پی پلس سٹیٹس وہ ہے اس کے اوپر لگا ہوا ہے, اسٹیک پر لگا ہوا ہے. دوسرا آپ کے جو انٹرنیشنل معاملات ہیں وہ پھر یونائٹڈ نیشنز کے جو وفد پاکستان وزٹ کرتے رہے, وہ پھر کچھ مبینہ طور کے اوپر امریکی عہدیداران نے اڈیالہ جیل کے اندر میٹنگز کی ہیں, وہ مبینہ طور کے اوپر. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اسٹیک کے اوپر ہیں. اوپر سے ٹرمپ آپ سے کسی بہانے کچھ بھی کروا سکتا ہے, کوئی بھی بات کروا سکتا ہے. وہ یہ ساری چیزیں مل کر اتنا سگنیفیکنٹ رول پلے کر چکی ہیں کہ اب مشکل ہے, اب نہ مشکل ہے حکومت کے لیے. حکومت کو یہ ماننا ہوگا. اور خان صاحب کی پیمز ہاسپٹل کے اندر جو پریزنس تھی, اٹ واز ایکچولی اے ٹیسٹر. وہ ٹیسٹر تھا کہ اگر اس طرح آتا ہے تو لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوگا, جو مجھے لگتا ہے. اور وہ خبر جس طرح سے آئی باہر اور اس کے اوپر جس طرح سے ڈسکورس ڈیولپ ہوئی, وہ خبر آنے کے بعد جس طرح سے میڈیا کی زینت بنی, جس طرح سے اس کو پھر انڈورسمنٹ ملتی رہی, یہ اٹ واز ناٹ اے نارمل ٹاسک. میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اس کو پھر الیبوریشن ملتی رہی, ایلیویٹ کیا گیا اس ایشو کو. تو بہرحال اس کے اوپر جو ہے بات چیت ہونا بنتی تھی. اب مریم ریاض بٹو صاحبہ بشرا بی بی کے بہاف کے اوپر باہر آ کر بات کر چکی ہیں کچھ لوگوں سے کہ اندر خان صاحب کی ہیلتھ کنڈیشن کیا ہے, خان صاحب کی بشرا بی بی سے ملاقات کب کب ہوتی ہے, خان صاحب کو کتنی میڈیکل اٹینشن کی ضرورت ہے. وہ ادھر جو ہے قاسم خان سلیمان خان ٹویٹ پر ٹویٹ کر رہے ہیں اپنے والد کی آنکھ کی کنڈیشن کو لے کر. علیمہ خان صاحبہ جو ہے ان کو جو ہے ٹھیک ٹھاک اس سارے معاملے کے اوپر بیکلیش کا سامنا ہے. سہیل آفریدی صاحب جو ہے کافی دنوں سے زیر عتاب تھے, ان کے اپوننٹس ان کو نہیں چھوڑ رہے تھے. پھر ان کی جو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کے اندر سوشل میڈیا کے اندر جو ڈسکورس ڈیولپ ہوئی ہے وہ ایک الگ نوعیت کی تھی. لیکن بہرحال یہ سب کسی انڈرسٹینڈنگ کے بغیر ہو نہیں سکتا. میں یہ بتا دوں آپ کو کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ نارملائزیشن کی طرف اب جا رہی ہیں. کیسز کو لے لیں, سزاؤں کو لے لیں, ریلیف کو لے لیں, تکلیف کو لے لیں, یہ اب آہستہ آہستہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے یہ بہت ساری چیزوں کو نارملائز کرتا ہوا نظر آئے گا. آنے والے چند دن پاکستان کی پالیٹکس کے لیے امپورٹنٹ ہو نہ ہو, پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے. اور یہ آنے والے چند دن ڈیسائیڈ کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیٹکس کی ڈائریکشن کیا ہوگی اور خان صاحب کے اڈیالہ سے کہیں اور جانے کی ڈائریکشن کیا ہوگی. یہ خود وہ ڈیسائیڈ کریں گے. اتنا مجھے پتا ہے کہ وہ باہر جانے کو تیار نہیں ہوں گے. میکسیمم کامنٹس کل کے لیے معذرت, دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.